کچھ وقت گزرنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی طبیعت میں آیا کہ کوئی ان کا ساتھی ہو، زندگی کا ساتھی۔ حضرت آدم علیہ السلام پر خواب نے غلبہ کیا۔ اسی بیچ اللہ نے اپنی قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کے پہلو سے حضرت حوا کو پیدا کر دیا۔ جب وہ جاگے تو دیکھا کہ ایک پاک صاف عورت بیٹھی ہے۔ بہت خوش ہوئے، پوچھا کہ تو کون ہے؟ حضرت حوا نے کہا کہ میں تیرے بدن کا حصہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے تیری پسلی سے مجھے پیدا کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت حوا بہت ہی خوبصورت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ حضرت حوا کو پا کر سجدہ شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عرش کے اٹھانے والے اور آسمانی فرشتوں کے سامنے ان دونوں کا نکاح ہوا۔ پھر ان دونوں کو حکم ہوا کہ تم سب اسی بہشت میں رہو گے، جو چاہو کھاؤ مگر اس پیڑ کے نزدیک مت جانا۔ اشارہ گیہوں کے پودوں کی طرف تھا۔ ابلیس شیطان نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے اس کو بہشت سے نکال دیا گیا تھا۔ اس لیے اسے حضرت آدم علیہ السلام سے خاص طور سے جلن ہو گئی تھی۔ وہ ہمیشہ ایسے اپائے سوچتا تھا کہ کسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالے۔ اس کے لیے وہ پہلے مور کے پاس گیا، اس سے دوستی کی اور کہا، میری دوستی کے حق تجھ پر ثابت ہے۔ ہم تم ایک مکان میں رہتے بھی تھے۔ میری درخواست تم سے یہ ہے کہ مجھے اپنے بازو پر بٹھا کر بہشت میں پہنچا دو تاکہ میں اپنے دشمنوں سے بدلہ لے سکوں۔ مور نے اس کام کو کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ تو یہ بات سانپ سے کہے۔ تب ابلیس سانپ کے پاس گیا اور اس کو اپنے جال میں پھنسا ہی لیا۔ سانپ اس کو منہ میں رکھ کر بہشت میں لے گیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے پاس گیا اور رونا شروع کر دیا۔ ان لوگوں نے پوچھا کہ کیوں روتا ہے؟ انہوں نے ابلیس کو پہچانا نہیں تھا۔ ابلیس نے کہا، میں تم کو نصیحت کرتا ہوں، مجھ کو تو تمہارے حال پر رونا آتا ہے کہ تم اس بہشت سے نکالے جاؤ گے اور یہ بہشت کی نعمتیں تم سے سب کے سب لے لی جائیں گی اور زندگی کی لذت کے بجائے موت کے درد کا مزہ چکھو گے۔ دونوں نے ابلیس کی جب یہ بات سنی تو بڑا غم ہوا۔ ابلیس نے کہا، اگر تم میرا کہنا مانو تو تم کو ایک پیڑ بتاؤں، اگر تھوڑا پھل اس کا کھاؤ گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے اور موت کی شکل کبھی نہ دیکھو گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، وہ کون سا پھل ہے؟ شیطان نے کہا، وہی پیڑ ہے جس کے کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس بات کو قبول نہیں کیا۔ جب شیطان نے قسم کھائی کہ میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں، تو بھی وہ اس نافرمانی کے لیے تیار ہوئے اور اٹھ کر چلے گئے۔ پھر ابلیس نے حضرت حوا کی خدمت میں جا کر اس طرح ان کے دل میں بھی وسوسے ڈالے اور سانپ نے ابلیس کے کہنے پر گواہی دی۔ حضرت حوا نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ سانپ تو جنت کا خادم ہے اور اس کے حق میں گواہی دے رہا ہے، تو میں پہلے اس پیڑ کا پھل کھاتی ہوں۔ اگر کوئی بات پڑے تو میرے واسطے خدا سے معافی مانگ لینا، اور نہیں تو تم بھی کھاؤ تاکہ ہم تم دونوں تمام عمر جنت کی نعمتوں کو چین سے کھایا کریں۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے شروع ہی میں طے کر دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی فرما بردار اولاد جنت میں اور نافرمان اولاد دوزخ میں جائے گی۔ اگر سب کچھ جنت ہی میں رکھنا ہوتا تو دوزخ کیسے بھری جاتی اور اعمال کا حساب کتاب ہی کیوں ہوتا؟ گیہوں کا پودا بھی اسی آزمائش کے لیے رکھا گیا تھا جو ان کے جنت سے نکالے جانے کی وجہ بنی۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب حضرت حوا نے تھوڑے سے گیہوں کے پھل کھا لیے اور ان کے کہنے سے حضرت آدم علیہ السلام نے بھی کچھ کھا لیے، تو ابھی تک حضرت آدم علیہ السلام کے معدے میں گیہوں پوری طرح ہضم بھی نہ ہوا تھا کہ جنت کا لباس جسم سے گر پڑا، جسم ننگا ہو گیا۔ مجبور ہو کر انجیر کے پتوں سے جلدی جلدی جسم ڈھکا۔ حکم ہوا کہ اے آدم، تیرے ننگے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا، اللہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ تیری مرضی پر عمل نہ کیا، اسے منع کیے ہوئے پیڑ کا پھل کھا لیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے یہ بھی عرض کیا کہ یہ غلطی سانپ اور مور کے بہکانے اور قسم کھانے سے ہوئی ہے، جبکہ یہ جنت کے امین اور رکھوالے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت سانپ شکل و صورت کے اعتبار سے بہت ہی خوبصورت تھا، اس جیسا جنت میں کوئی بھی جانور نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کی وجہ سے اس کا چہرہ بگاڑ دیا، مٹی دھول کو اس کا کھانا بنا دیا اور پیٹ سینے کے بل زمین کو رگڑنا اور چھاتی کو چھیلنا اس کا مقدر بنا دیا۔ اسی جرم کے عذاب کے طور پر حضرت حوا اور ان کی بیٹیوں کو جننے کا درد دیا، حیض کی گندگی دی اور خاوندوں یعنی کہ شوہر کے حکم میں رہنا اور ان کی تابعداری کرنا، بات ماننا طے کر دیا۔ مور کو بھی سزا ملی، اس کی شکل بدل گئی،
جیسا کہ پاؤں تو بدصورتی کے لیے مشہور ہی ہے۔ پھر حکم ہوا کہ سب کے سب جنت سے نکلو اور زمین پر اترو اور آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنے رہو۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا، شیطان، سانپ اور مور سبھی جنت سے زمین پر ذلت اور رسوائی کے ساتھ پہنچے اور سزا کے طور پر سب کے سب الگ رکھے گئے۔